گجرات ہائی کورٹ نے لو جہاد کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ریاست کے لو جہاد قانون پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ لڑکی کو دھوکہ دے کر پھنسایا گیا ہے، کوئی FIR نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے منگل کو ہونے والی سماعت میں ریاستی حکومت نے ہائی کورٹ کے سامنے دلیل دی تھی کہ ریاست میں بین مذہبی شادی پر پابندی نہیں ہے، لیکن شادی جبری تبدیلی مذہب کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ عدالت عالیہ گجرات کے لو جہاد قانون کے خلاف 2 درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی۔ اس قانون میں نئی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لو جہاد ایکٹ 15 جون کو گجرات میں وجود میں آیا تھا۔ اس میں شادی میں دھوکہ دہی یا جبری تبدیلی کے لیے 10 سال تک کی قید اور زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اسے مذہبی آزادی ایکٹ 2003 میں ترمیم کے ذریعے لایا گیا ہے۔ اس قانون میں ترمیم کو جمعیت العلماء ہند کی جانب سے بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ جمعیت العلماء ہند کے قومی صدر مولانا محمد محمود اسد مدنی کی ہدایت پر ریاستی جمعیت نے اس کے خلاف گجرات ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ جمعیت العلماء ہند کی طرف سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ محمد عیسیٰ حکیم اور سینئر وکیل مہر جوشی آج عدالت میں پیش ہوئے۔ معاملے میں فریقین کے بحث سننے کے بعد آج جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس ویرن وشنو کے 2 رکنی بینچ نے مذکورہ قانون کی دفعہ 3، 4، 5، 6، 4C، 4B، 4A اور 6A پر فوری طور پر روک لگا دی ہے۔ اس ایکٹ کے دفعہ 3 میں شادی کے ذریعے زبردستی تبدیلی مذہب یا شادی کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی مدد کو جرم مانا گیا ہے۔ دفعہ 3A میں والدین، بھائی، بہن یا کسی خونی و سسرالی رشتہ دار کی طرف سے جبری تبدیلی مذہب کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ دفعہ 4A میں غیر قانونی تبدیلی مذہب کے لیے 3 سے 5 سال تک قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ دفعہ 4B میں غیر قانونی تبدیلی مذہب کے ذریعے کی گئی شادی کو لعدم قرار دیا گیا ہے۔ دفعہ 4C میں غیر قانونی تبدیلی مذہب میں ملوث تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دفعہ 6A میں ملزم پر ہی ثبوت دینے کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ عدالت نے ان تمام دفعات پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ یہ آزادانہ رضامندی پر مبنی بین المذہب شادیوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ سماعت کے دوران جج صاحبان نے تبصرہ کیا کہ مذہب اور شادی ذاتی انتخاب کے معاملات ہیں، جبکہ ان دفعات کے مطابق جس لمحے کوئی شخص بین المذہب شادی انجام دیتا ہے اور اس کے خلاف FIR درج ہوتی ہے تو اس شخص کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ثبوت کا بوجھ بھی اسی ملزم پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو کیا حکومت اسے جیل بھیجے گی اور پھر اطمینان حاصل کرے گی کہ شادی زبردستی کی گئی تھی یا لالچ میں؟ جمعیت العلماء ہند کی طرف سے عدالت سینئر وکیل کا یہ اصرار تھا کہ یہ قانون ذاتی خود مختاری، آزادانہ انتخاب، مذہبی آزادی اور آئینی طور سے امتیازی سلوک پر مبنی ہیں۔